عمران خان کے دوست اور ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کے خلاف زیر سماعت سنگین مالی فراڈ کے کیس میں امریکی استغاثہ نے ان کے خلاف دائر کردہ فوجداری فرد جرم میں 4 پاکستانی سیاستدانوں کی شناخت کیے بغیر ان کا ذکر کیا تھا، جنہیں نقوی نے فنڈنگ کے نام پر رشوت دی تھی تاکہ ذاتی فوائد حاصل کر سکیں۔ اب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ان 4 پاکستانی سیاستدانوں میں سے عمران خان کا نام کنفرم ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ سال 2019 میں امریکی پروسیکیوٹرز نے عارف نقوی کے خلاف اپنی فرد جرم میں یہ الزام لگایا تھا کہ 2013 سے 2016 کے درمیان پاکستانی سیاستدان نمبر 4 کو نقوی نے رشوت دی تھی۔ امریکی پروسیکیوٹرز کی جانب سے دائر کردہ 77 صفحات پر مشتمل فرد جرم کی دستاویزات میں صفحہ 25 پر الزام لگایا گیا تھا کہ 2013 اور 2016 کے درمیان مدعا علیہ عارف نقوی نے مدعا علیہان رفیق لکھانی اور وقار صدیقی کی مدد سے ابراج گروپ کے فنڈ کا استعمال ایک اور پاکستانی سیاستدان نمبر 4 کو رشوت دینے اور ان کے کھانے اور سفر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاستدان نمبر 4 عمران خان تھے۔ فرد جرم کے صفحہ 23 پر بحث کی گئی ہے کہ کس طرح عارف نقوی کی ہدایت پر ابراج انٹرپرائزز کے اراکین نے بھی گروپ کے فائدے کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کو رشوت دی۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق فرد جرم کے پیرا 54 میں امریکی پروسیکیوٹر نے الزام لگایا تھا کہ مثال کے طور پر جون 2016 میں مدعا علیہ عارف نقوی نے پاکستان میں سیاستدان نمبر 1 کو 2 دیگر سیاستدانوں یعنی نمبر 2 اور نمبر 3 کے ساتھ مل کر سیاستدان نمبر 1 کو لین دین کے مشیر کے طور پر شامل کرنے اور $20 ملین دے کر مختلف معاہدے کرانے کا اختیار دیا تھا۔ ان معاہدوں میں کراچی الیکٹرک پاور لمیٹڈ بھی شامل تھا، جس کے شیئرز عارف نقوی نے ابراج گروپ کے کھاتے سے خریدے تھے۔ KES پاور لمیٹڈ کے الیکٹرک لمیٹڈ کے لیے ایک ہولڈنگ کمپنی ہے جو پاکستان میں برقی توانائی کی یوٹیلیٹی ہے، جس میں مختلف ابراج برانڈڈ اداروں نے تقریباً $300 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ امریکی فرد جرم میں مزید کہا گیا ہے کہ اپنی ای میل میں ذاتی طور پر معاہدے اور ادائیگی کی منظوری دیتے ہوئے عارف نقوی نے ابراج کے ساتھ ایک سینئر ممبر ایگزیکٹو کو معاہدے میں ترمیم کرنے کی ہدایت کی۔ مزید کہا گیا ہے کہ حقیقت میں اس معاہدے کا مقصد سیاستدان نمبر 1 کے ذریعے کراچی الیکٹرک میں موجود ابراج گروپ کے حصص فروخت کرنے کے لیے سیاستدان نمبر 2 اور سیاستدان نمبر 3 پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا گیا تھا۔ فرد جرم کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے سیاستدان نمبر 1 نے ممبر ایگزیکٹو کو اطلاع دی کہ سیاستدان نمبر 2 اور سیاستدان نمبر 3 کو یہ کام کروانے کے لیے انعامی رقم بھی دینا پڑے گی۔ امریکی فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ 2013 اور 2016 کے درمیان مدعا علیہ عارف نقوی کو رفیق لکھانی اور وقار صدیقی نے مدد فراہم کی۔ ان دونوں مدعا علیہان نے ابراج گروپ کے فنڈز کا استعمال پاکستانی سیاستدان نمبر 4 کو رشوت دینے اور اس کے کھانے اور سفر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے کیا۔ اگرچہ فرد جرم میں سیاستدان نمبر 4 سمیت 4 سیاستدانوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی کے خلاف دائر کردہ امریکی فرد جرم میں جس سیاستدان نمبر 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عمران خان ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔